السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، معزز خواتین، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ گویا کہ رمضان اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، اور جب کسی چیز کا خاتمہ ہوتا ہے تو اپنے ختم ہونے سے پہلے وہ پیغام دیتا ہے کہ چاہو تو بنا لو، چاہو تو بگاڑ لو۔ تو اس لیے اب ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، اسی لیے اس ذمہ داری کے حساب سے ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہوگی وہ اس کا آغاز سورہ سبا سے ہو رہا ہے۔ سورہ سبا سے، یہ سورہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کے بعد اس کا تذکرہ ہے، گویا کہ سورہ نمبر 34 ہے۔ سبا یمن کا علاقہ ہے، اسی کے نام پر یہ سورہ ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف اور توصیف بیان کی ہے، اور اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اور ان کو اللہ رب العالمین نے دو بڑی خوبیاں دی تھیں۔ ایک خوبی تو یہ کہ ان کی آواز بہت پیاری تھی، بہت خوبصورت آواز میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اور دوسری خوبی اللہ نے ذکر کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ، کہ پرندے اور پہاڑ یہ دونوں ان کے ساتھ مل کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، دونوں مل کر کے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اور آگے اللہ نے ذکر کیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ لوہے کو جیسے چاہتے تھے، جس شکل میں چاہتے تھے ڈھال دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ سب سے اچھا کام، سب سے اچھی کمائی جو ہے، داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے، کماتے تھے، کھاتے تھے۔ تو دنیا کی سب سے اچھی کمائی یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے اور اپنے ہاتھ کی کمائی وہ کھائے، یعنی حلال کمائی کھائے، حرام سے بچے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور ان کے بارے میں گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہاں ایک اہم چیز اللہ نے بیان کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جنوں سے بوجھل کام لیا کرتے تھے، پتھر کو اٹھانا اور پھر پتھر کو اٹھا کر کے عمارت بنانا، یہ سارے کام جنات کیا کرتے تھے، اور ان کی نگرانی میں ہوتے تھے سلیمان علیہ السلام کے، اور بڑے بڑے برتن، بڑی بڑی چیزیں بنانا، یہ سارے کام جنات کرتے تھے۔ اور جناتوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ لوگ غیب جانتے ہیں، جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ تو فلما خر تبینت الجن، اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا، لو کانوا یعلمون الغیب، ان کو یہ لگتا تھا کہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو ان کے کام سمجھا دیے کہ آج یہ کام کرنا ہے، اور کام کرنے کے بعد گئے اپنے حجرے میں جو عبادت گاہ تھی، وہاں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ جب وہ عبادت میں مشغول ہوتے تو کئی دن تک باہر نہیں نکلتے تھے، بلکہ اسی کمرے میں، اسی حجرے میں سوراخ تھا یا جگہ تھی، اسی سے جھانک کر دیکھتے تھے کہ جنات اور جو بھی جس کی ذمہ داری وہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، جھانکا کرتے۔ جناتوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ سلیمان جو ہے جھانکتے ہیں یہاں سے، اور وہ بھی ہماری نگرانی رکھتے ہیں، تو وہ ان کی جسم، ان کی باڈی، ان کا جسم نظر آتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، سلیمان علیہ السلام عبادت وغیرہ کر رہے تھے، اور لکڑی کا ٹیک لگا کر کے، لاٹھی کا ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوئے تھے، باہر سے نظر آ رہا تھا، اور ان کو یہ لگ رہا تھا جناتوں کو کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، اور جس لاٹھی کی ساسا کے سہارے وہ کھڑے تھے، اس کو 4 مہینے یا آس پاس کی مدت کے بعد دیمک لگ گئے۔ جب دیمک لگے، لکڑی خراب ہوئی، لاٹھی خراب ہوئی، تو سلیمان علیہ السلام کی باڈی دھڑام سے زمین پر گری۔ پھر جا کر کے جناتوں کو پتہ چلا کہ جس سلیمان کے ڈر سے ہم پچھلے کئی دنوں سے کام کرتے آ رہے ہیں، وہی سلیمان کئی دن پہلے ان کا انتقال ہو
جناتوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی، اللہ نے کہا تبینت الجن، تب جناتوں کو یہ بات معلوم ہوئی ان لو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب جانتے ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنے دنوں سے اس کام میں نہ لگے رہتے۔ انسانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ جنات غیب جانتے ہیں، جبکہ یہاں پر اللہ نے کلیئر کر دیا نہ سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم تھا نہ جناتوں کو غیب کا علم تھا، لہٰذا اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ پھر قوم سبا کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ سبا یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، اور سبا یہ ایک آدمی کا نام تھا جس کے 10 بچے تھے، اسی بندے کے نام پر اس شہر کا نام سبا ہے۔ اس کے 6 بچے یمن میں رہے اور 4 بچے اس کے شام میں چلے گئے۔ یہ سبا جو ہے یمن کا جو علاقہ ہے ایک بڑا خوبصورت علاقہ تھا، اتنا خوبصورت علاقہ تھا کہ وادی میں لوگ رہا کرتے تھے، سبا کے جو علاقے کے لوگ تھے، اور ان کے آس پاس پورے باغات تھے، جنتان عن یمین و شمال، دائیں طرف بھی باغ بائیں طرف بھی باغ، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے اس میں پھل اتنا آتا تھا کہ اگر کوئی اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر کے اس باغ سے گزر جائے تو اس کا ٹوکرا بھر جاتا ہے، اس کا ٹوکرا بھر جاتا ہے، ایسے مطلب پھل گرتے رہتے تھے، گویا کہ آپ من و سلوا کہہ لیں کہ نازل ہو رہا ہے، اس کے پاس سے اگر کوئی گزر جاتا تھا۔ اللہ نے اس کو کہا بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کہ بڑا پاکیزہ خوبصورت سا شہر تھا، اور اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، غلطیوں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ چل رہا تھا کہ اس قوم کو نماز رہا تھا۔ اچھا ایک خوبی اور یہ تھی کہ شام میں تجارت کے لیے لوگ جاتے تھے سبا سے شام کے لیے تجارت، تو بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائش کے لیے اچھا انتظام کر رکھا تھا کہ تھوڑی دیر چلتے تھے تو اللہ نے علاقے قائم رکھتے تھے، وہاں پر رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، آرام کی زندگی ہوتی تھی، پھر وہاں سے آگے کا سفر کرتے تھے تو آگے ٹھہرنا ہوتا تھا، وہاں اور بستی ہوتی تھی، بہترین انتظام اللہ نے کر رکھا تھا۔ اور آپ تصور کریں کہ آپ کے علاقے میں اگر مچھر نہ ہو کتنا سکون ہوگا آپ کو۔ یہ سبا والوں کو اللہ نے مچھر، مکھی، جوں، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، ہر قسم کی جو ہے تکلیف دینے والے جو جانور ہوتے ہیں، ان تمام جانوروں سے اللہ نے اس علاقے کو دور کر رکھا تھا۔ اتنا خوبصورت اور پیارا سا علاقہ تھا۔ اللہ نے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے کہا انہوں نے ناشکری کی، فَأَعْرَضُوا، ان لوگوں نے اعراض کیا، ناشکری کی، اور ان لوگوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ مزہ نہیں آ رہا ہے، ایک کام کر، ہمارے یہ جو سفر ہوتا ہے تھوڑا اور دور رکھ، تھوڑا اور باعد بین اسفارنا، تھوڑی اور دوری ہونی چاہیے، سفر کا مزہ نہیں آتا۔ اور وہ جو پھل تھا اس میں اللہ رب العالمین کی ناشکری کر بیٹھے، تو اللہ نے کہا ہم نے اس پھل کو بدمزہ پھل میں تبدیل کر دیا، اس کا مزہ کڑوا ہو گیا، اور ان کو اللہ رب العالمین وجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو کہانی بنا دیا، افسانہ بنا دیا، وجعلناہم ومزقناہم کل ممزق، اور ہر طریقے سے ہم نے توڑ کر کے ان کو رکھ دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اللہ نے فرمایا ان کے واقعے میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نصیحت ہے۔ جو ملا ہے صبر کرو، شکر کرو، جتنا ملا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کے ساتھ ساتھ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ صبر کرو گے تو بھی فائدہ ہوگا اور شکر ادا کرو گے تو بھی فائدہ ہوگا، لیکن اگر صبر نہیں کیا، جو اللہ نے نوازا اس سے زیادہ چاہیے اور ناشکری کیا، تو بے صبری اور ناشکری یہ دونوں آپ کی زندگی میں برکت کو ختم کر دیتے ہیں اور آپ کی زندگی میں عذاب لے کر کے آتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے بدعقیدہ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پیر اور مرید کا تذکرہ کیا، جیسا کہ کل ہم بیان کر چکے، یہاں پر بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ مرید پیر سے کہے گا قیامت کے دن لولا انتم لکنا مومنین، کہے گا اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے، یعنی صحیح معنوں میں ہم مومن ہوتے۔ آج کیا کرتے ہیں لوگ، جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، بدعقیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، ایسا کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اور جو ہے سنت کے نام پر اور شریعت کے نام پر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی لوگوں سے مرید ان کے جو ہے، جو ان کی بات ماننے والے قیامت کے دن کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ تو یہ پیر لوگ کہیں گے نحن صددناکم عن الہدی، ہم نے تم کو ہدایت کی بات قبول کرنے سے روک رکھا تھا، تم خود مجرم ہو، اپنی زندگی دیکھو، غور و فکر کرو، تم نے اپنی عقل کا استعمال نہیں، ہم نے تو اپنا کام چلا لیا تمہیں بیوقوف بنا کر کے، تو ہم نے تم کو تھوڑی روکا ہوا تھا، تمہارے پاس عقل
تھی، اپنا کام کرتے سمجھتے، تو یہ لوگ کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، نہیں تم ہمیں اس طریقے سے گمراہ کرتے تھے، ہمارے پاس فضیلتیں لے کر کے آتے تھے، وظیفے لے کر کے آتے، یہ وظیفہ لو، یہ وظیفہ لو، یہ وظیفہ لو، تم ہمارے پاس وظیفے لے کر کے آتے تھے اور جو ہے طرح طرح سی فضیلتیں بیان کرتے تھے، ہم اس چکر میں آ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ آج کے دن ہم بھی گمراہ ہو گئے اور تم بھی گمراہ ہو گئے اور اس کا بدلہ ہم کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے گلے میں توق ڈال کر کے ان کو جہنم کی طرف لے کر کے چلے جائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی قسم کی اور باتیں اللہ نے اس سورہ میں ذکر کی ہیں، چھوٹی سی سورہ ہے، اس کے بعد اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے تو سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے۔ فاطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا، بھاگنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ الفاطر، الفاطر، تو یہ اللہ کا نام ہے۔ یہ سورہ جو شروع ہوتی ہے اس کی ابتدا میں اللہ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا۔ فرشتوں کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ فرشتے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا۔ فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام۔ اور فرشتوں پر ایمان لانا ایسے ہی ہمارے لیے ضروری ہے جیسے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا ہے تو گویا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور مشہور فرشتے کون سے ہیں؟ اسرافیل علیہ السلام، سور میں پھونک مارنے کی ذمہ داری ہے، اور کون؟ اسرائیل، یہ کوئی نبی نہیں ہے، اسرائیل کوئی نبی نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہے۔ ملک الموت ان کا نام ہے، اللہ نے ذکر کیا، موت کے فرشتے لوگ ان کا کسی بھی حدیث میں آیت میں نہیں آیا ہوا ہے، کسی بھی حدیث میں اور آیت میں نہیں آیا ہوا کہ موت کا فرشتہ جو ہے وہ کون ہے؟ اسرائیل نہیں، ملک الموت کا ہی۔ ایک فرشتے اور ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ میکائیل۔ کیا ذمہ داری ہے؟ بارش برسانے کا کام کر۔ جنت کے داروغے کا نام؟ جنت کے رضوان، جہنم کے مالک، جہنم کے داروغے کا نام مالک۔ اور کون سے فرشتوں کو جانتے ہیں آپ؟ کیا نام ان کا؟ کرامن کاتبین، خبر میں جو آتے ہیں وہ منکر نکیر۔ اور اللہ نے دو فرشتوں کا قرآن میں ذکر کیا، ہاروت اور ماروت۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ دونوں آئے تھے اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، آزمائش کے لیے۔ لیکن جادو سکھانے سے پہلے کیا بولتے تھے؟ بھائی یہ دیکھو سیکھنا کفر ہے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تمہارا اگر سیکھو گے تو ہم سکھا دیں گے لیکن پھر تم کافر ہو جاؤ گے، پھر تم کافر ہو۔ تو ہاروت اور ماروت، اس کے علاوہ اور کسی فرشتے کا نام نہیں آیا ہوگا، ان کے علاوہ اور کسی فرشتے کا نام نہیں معلوم۔ لیکن فرشتوں کی تعداد کتنی ہے نہیں معلوم، لیکن ایک اندازہ میں آپ کو بتاؤں، تو آپ اندازہ لگائیں کیسے۔ حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، فرمایا کہ آسمان میں یہ ایک بالشت جس کو بولتے ہیں آپ 8 انچ 10 انچ جو بھی سمجھ لیں، اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود ہے، یا تو سجدے میں یا تو قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا بھاری بھرکم، کتنا بڑا آسمان، کتنے فرشتے ہوں گے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، بیت معمور ہے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر، اور آسمان میں اس کا وہی مقام ہے جو زمین پر خانہ کعبہ کا ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت معمور میں جاتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ روزانہ 70,000 فرشتے، قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ آپ تصور کریں کتنے ہوں گے۔ اسی میں ایک اور مثال، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم کی 70,000 لگام ہوں گی۔ کتنے؟ 70,000، 70,000 لگام رسی، اس کو فرشتے 70,000 لگام کے ساتھ اس کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، اور ہر زمام مع کل زمام 70,000 ملک، ہر رسی ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ 70,000 ملٹیپل کرے 70,000 سے از اکول ٹو 4 کروڑ 90 لاکھ، 4 ارب 90 لاکھ، سوری 490 کروڑ بنتا ہے۔ 70,000 کو 70,000 سے آپ ملٹیپل کریں 4 ارب
90 کروڑ فرشتے صرف اور صرف جہنم کو گھسیٹ کر لانے کے لیے ہوں. اب آپ اندازہ کریں فرشتوں کی تعداد کتنی تعداد. ان کی خوبی کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ نے جو آرڈر دے دیا نافرمانی نہیں کرتے، جو کام جیسے کرنے کے لیے کہا گیا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اس کو ویسے ہی کر گزرتے ہیں. اچھا جہنم میں کچھ فرشتے خاص ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، ان کی تعداد 19 ہے. ان کی علیہا بِسَعَةَ عَشَرَ، ان کی تعداد 19 ہے. اللہ کے عرش کو کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے رہیں گے؟ 8. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اٹھائے ہوئے. تو یہ فرشتوں کے تعلق سے جاننا، جیسے ہم نبیوں کے بارے میں جانتے ہیں، صحابہ کے بارے میں جانتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے، کیونکہ فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات ذکر کی ہیں، اور دنیاوی زندگی کے دھوکے میں مت پڑو اس کا تذکرہ کیا ہے، اور سمندر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. 2 سمندر آپ جانتے ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں لیکن ملنے کے باوجود بھی نہیں ملتے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اللہ نے فرمایا کہ دونوں سمندر کا پانی آپس میں ملتا ہے. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، ایک کا پانی میٹھا ایک کا پانی کھارا، لیکن ان دونوں کے درمیان آڑ ہے، رکاوٹ ہے، دیوار ہے کہ جو انسانوں کو نہ دکھائی دے، لیکن یہ دونوں سمندر کے پانی ملنے کے باوجود آپس میں نہیں ملتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پرمیشن نہیں ہے، ان کو پرمیشن نہیں ہے. ورنہ آپ پانی رکھ دو ملا کر کے، کتنی بھی کوشش کر لو روکنے کی، آپ بیچ میں آڑ بھی بنا دو، کوشش کرو کہیں نہ کہیں پانی اپنی جگہ بنا لے گا. رشتہ ہوا دھیرے دھیرے ادھر کا پانی ادھر کا پانی ادھر آ جائے. لیکن اللہ کا نظام 2 سمندر، کوئی دریا تالاب کی بات نہیں ہو رہی، سمندر 2 سمندر ملتے ہیں لیکن ملنے کے باوجود، اچھا پانی ملنا تو دور کی بات ہے، ان کا ٹیسٹ بھی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا سمندر کے 3 فائدے اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ آگے فرمایا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. 3 فائدے کیا ہیں؟ تازہ گوشت ملتا ہے، مچھلی آتی ہے، تازہ گوشت ملتا ہے، اور کیسی کیسی مچھلیاں ہیں اللہ والا انسانوں نے دیکھا ہے کیسی ایک سے ایک مچھلیاں ہیں. کوئی خوبصورت ہے، کسی کا منہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے، کوئی بہت بڑی ہے، کوئی اس سے بڑی ہے، کوئی اس سے بڑی ہے. آپ دیکھتے جائیں، اندازہ کرتے جائیں. تازہ گوشت ملتا ہے، زیورات ملتے ہیں، ہیرے موتی موگا اور نہ جانے کو ایک سے بڑھ کر کے. اس کے بعد اسی میں کشتیاں چلتی ہیں جو آپ کا سامان تجارت یہاں سے وہاں ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کاروبار ہوتا ہے، دھندے کرتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، اور اس سے انسان جو ہے اپنی زندگی چمکانے کی کوشش کرتا ہے. 3 عظیم فائدے سمندر کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں گنوانے کے بعد کیا کہتے ہیں پتہ؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. سب کچھ دیا ہے تمہیں لیکن پھر بھی تم فقیر ہو. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز لائق تعریف. سب کچھ پوری دنیا تمہیں مل جائے لیکن پھر بھی تم فقیر ہو. ایک حدیث کے اندر، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے کے لوگ بعد کے لوگ سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، سب مل کر کے اپنی مراد اللہ سے مانگیں، اور اللہ سب کو ان کی منہ مانگی مراد پوری بھی کر دے، تو اس سے اللہ کی بادشاہت میں خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے. سب کی مراد، آپ کو 1 کروڑ، کسی کو 2 کروڑ، کسی کو یہ پلاٹ، کسی کو وہ پراپرٹی، کسی کو بنگلہ، جو کچھ مانگنا ہے مانگے، جو کچھ. ما نقص من ملکی شیئا، اللہ فرماتے ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے اس میں. اسی لیے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. مانگنا ہے اللہ سے مانگو، کیونکہ تم اللہ کے در کے فقیر ہو. اپنی فقیری اس غنی کے سامنے ظاہر کرو کہ جس کو آپ کو دینے سے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. مانگو گے تو ملے گا. کبھی کبھی اللہ بنا مانگے دے دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ انتظار کرتا ہے میرا بندہ جب مانگے گا تو میں دوں گا، جب تک نہیں مانگے گا اپنے بندہ ہونے کا اظہار تو کرے، فقیر ہونے کا اظہار تو کرے. اللہ غنی ہونے کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ کہ آپ بس اپنی فقیری کا اس کے سامنے اظہار کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی چیزیں ذکر کی کہ اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں.
اندھیرا روشنی دونوں برابر نہیں، اور سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں۔ کیوں بتلانا چاہ رہے اللہ؟ ان اللہ یسمع من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہتا اس کو سناتا۔ وما انت بمسمع من فی القبور، قبر والے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ قبرستان والوں کو سنائی دیتا ہے؟ ارے بھائی بولو، کوئی شک ہے؟ نہیں سنائی دیتا ہے؟ پھر سلام کیوں کرتے قبرستان میں جاتے تو؟ قبرستان میں جاتے ہو تو سلام کیوں کرتے ہو؟ نبی کے روضے پر جاتے ہو سلام کیوں کرتے ہو؟ یہاں تشہد میں بیٹھ کر السلام علیکہ ایھا النبی کیوں کہتے ہو؟ مردے نہیں سنتے؟ سنتے ہیں؟ ارے اتنی جلدی عقیدہ بدل لو گے بھائی؟ ادھر رہو یا ادھر رہو؟ ظلم الیقین نہیں ہونا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک عقیدہ۔ مردے نہیں سنتے پھر سلام کیوں کرتے؟ یہ سلام ان کا جواب پانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، یہ سلام ان کے لیے دعا کے طور پر کرتے ہیں۔ فرق ہے، زندہ ہے تو سلام کرو جواب ملے گا، انتقال کر گیا تو اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو قبر میں ہے السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے قبر والوں، مومنوں، مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، سلامت رہو، اگر عذاب میں ہو تو اللہ تم پر سلامتی۔ یہ دعا کے طور پر کرتے ہیں، جملے کے طور پر نہیں کرتے ہیں کہ سامنے سے جواب ملے، ہم سنانے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کے روضے پر جب پہنچتے ہیں، قبر کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکہ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ رب العالمین آپ کو بہترین بدلہ دے، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہے۔ تو مردے نہیں سنتے ہیں، سلام ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اگر مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو تو اللہ انہیں سلامتی سے نماز دے۔ بطور دعا ہم سلام کرتے ہیں، بطور خبر یہ جیسے دنیا میں ہم سلام کرتے ہیں ویسے سلام نہیں کیا جاتا۔ آگے اللہ نے تجارت کا ذکر کیا ہے۔ وہ تجارت کون سی تجارت ہے؟ فرمایا یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی بھی گھاٹا نہیں ہوگا، کبھی بھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ یہ کون سی تجارت ہے؟ اس تجارت میں آپ کو 3 کام کرنا، 3 کام۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 خرچ کرنا اللہ کے راستے۔ یہ تینوں کام اگر آپ کر رہے ہیں تو گویا کہ ایک ایسی تجارت کرے اللہ نے یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی بھی گھاٹا نہیں ہوگا، کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا۔ کتنی یہ تجارت ہم کرتے ہیں سال بھر؟ رمضان میں کیا، رمضان کے بعد کتنا کریں گے نہیں معلوم، رمضان کے بعد کتنا کریں گے نہیں معلوم۔ روزانہ اپنی روٹین میں قرآن رکھیں، یہ قرآن کا حق ہے آپ کو۔ روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، کم سے کم وہ پڑھیں۔ روزانہ 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ، جیسے آپ کھانے کو ضرورت سمجھتے ہیں، چائے کو ضرورت سمجھتے ہیں، خرچ کرنے کو بھی ضرورت سمجھیں۔ 5 روپیہ 10 روپیہ ہی صحیح، آپ دیکھیں گے یہی 10 روپیہ آپ کے لیے ڈھیر بن جائے گا قیامت میں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ارے یہ تو پیشہ ور بھکاری ہے، کیا دینا اس کو؟ آپ دے دو، 5-10 سے آپ کی جیب میں کمی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ آپ کا ہوگا کہ یہی 5-10 روپیہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ تینوں کام روزانہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ تینوں کام کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بتایا، جنتیوں کا تذکرہ کیا۔ یہاں جنتیوں کے تعلق سے تھوڑی گفتگو ہوگی۔ کیا تذکرہ کیا اللہ نے؟ فرمایا اس امت میں 3 طرح کے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ اچھا، اللہ کی ترتیب دیکھیں، اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ایسے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی کہ گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ایسے جو درمیان میں نیکیاں بھی کر لیتے ہیں لیکن گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو اللہ کے فضل و کرم سے نیکیوں میں بہت آگے رہتے ہیں۔ ترتیب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا پہلے کس کا تذکرہ کیا؟ جس کے گناہ زیادہ ہیں، اور سب سے بعد میں کس کا تذکرہ کیا؟ جس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔
حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہے اس کا تذکرہ کیا جائے، لیکن اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ جو گنہگار ہے رب کو اس سے محبت ہے، جو گنہگار ہے رب کو اس سے محبت یہ بتلانے کے لیے کہ اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، تو یہ نہ سوچ کہ اللہ تجھ پر رحم نہیں کرے گا، اللہ تجھ پر رحم کرے گا رب کے قریب آ۔ اور جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہے اس کا تذکرہ بعد میں کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اے زیادہ نیکیاں جمع کرنے والے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی نیکیوں پر تو گھمنڈ کا شکار ہو جا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بعد میں اس کا تو ہے ہی نیکیاں اس کے پاس ہے، لیکن اگر اس نے غرور کر لیا اپنی نیکیوں پر، تکبر کا شکار ہو کہ میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، تو اللہ فرماتے گرچہ نیکیاں لیکن تکبر کی وجہ سے ان ساری نیکیوں کو اللہ برباد کر دے گا۔ اسی لیے کہا ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے سلام یا اللہ کا شکر، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، ہمیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے ٹینشن کو دور کر دیا۔ جنت میں گئے تو اس کے بعد کوئی ٹینشن ہے؟ اس سے پہلے تک ٹینشن ہی ٹینشن، ماحول میدان محشر کا، آپ سوچیں میدان محشر کا ماحول ہے، اللہ حساب لے رہا ہے، کسی کو جہنم میں جانے کا اعلان، کسی کو جنت میں جانے، دنیا میں انٹرویو ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے فلاں کا فرسٹ پرائز، فلاں کا سیکنڈ پرائز، فلاں فیل، فلاں پاس، ہمارا دل جو ہے پریشان ہوتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ آپ میدانی محشر کا ماحول سوچیں کہ کیسا ماحول ہوگا، تو جب یہ ٹینشن جیسے ہی ختم ہوگی جنتی جنت میں چلے جائے، کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اس ٹینشن کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب معاف بھی کرنے والا ہے اور نیکیوں کی قدر بھی کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا تذکرہ کیا، کافروں کا، فرمایا لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، فرمایا جہنم میں ان کو موت نہیں آئے گی، ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ ہی ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ دونوں چیزیں، عذاب جو چل رہا ہے وہ مسلسل چلے گا اور موت بھی نہیں آئے گی۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ ایک قیدی جو ہے اس کا اعلان ہو گیا 10 سال جیل میں رہے گا، 10 سال جیل میں رہے گا، تو 9 سال گزر گئے، پھر ایک مہینہ، پھر ایک مہینہ، اس کو امید ہوتی ہے کہ اب تو نکل جائے گی۔ ایسے ہی جہنمی بھی آس میں ہوگا، جب چمڑی جلے گی، کھال جلے گی، تو اس کو یہ لگے گا کہ نہیں اب تو لگتا ہے خاتمہ ہو جائے، اب تو خاتمہ ہو جائے گا، اب مر جائیں گے، اب مر جائیں گے، لیکن جب دیکھے گا کہ موت ہی نہیں آ رہی ہے تو جہنم کے داروغے کو بلائیں گے، کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو کہ آپ کا رب ہمیں موت دے دے، تو جہنم کا داروغہ مالک کہے گا رب کے پاس مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے کہ جو جنت میں چلا گیا وہ جنت میں، جو جہنم میں چلا گیا وہ جہنم میں، اور موت کو ایک جانور کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آنے والی۔ آپ سوچیں ہمیشہ کے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم۔ تصور کبھی تنہائی میں سوچیں کہ آپ کا جو عمل ہے، زندگی ہے، یہ آپ کو کہاں لے جانے والی ہے، کہاں لے جانے؟ دو ہی راستے ہیں، یا تو جنت ہے یا تو جہنم، اور دونوں ہی جگہ جانے کے بعد ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ فائنل کال ہے، لاسٹ کال یہی ہے کہ ہمیشہ رہنا ہے۔ کچھ لوگ جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھی ڈالے جائیں گے شروع میں، لیکن جب سب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اعلان کر دیا جائے گا موت کو ذبح کر کے، موت کو بھی موت آ جائے گی اور اعلان کیا جائے گا آج کے بعد کسی کو کوئی موت نہیں ہے۔ تو وہ جہنمی جب جہنم کے داروغے کا جواب سنیں گے کہ یہیں رہنا ہے، تو وہم یستریخون فیہا، چیخیں گے، چلائیں گے، زور زور سے آوازیں نکالیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا، جب کہیں گے کہ ارے مالک تو سن ہی نہیں رہا، تو وہیں سے پکاریں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب یہاں سے نکال دے، نعمل صالحا، اچھا عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، وہ عمل نہیں کریں گے کہ جو عمل کرتے آئے تھے، کر رہے تھے۔ اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ بھی جواب دیں گے، لیکن جواب کیا ہوگا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ سمجھانے والا یہاں سے سمجھایا، ڈرانے والا منبر سے ڈرایا،
جنت کا بھی تذکرہ ہوا، جہنم کا بھی تذکرہ ہوا، کیا اتنی عمر نہیں ملی کہ تم نے سنا سمجھا اور تم نے اپنی زندگی گزار دی؟ کیا اتنی عمر تم کو نہیں ملی؟ تمہارے اوپر ہم نے حجت قائم کر دی، زندگی دے دیا، نبی بھیج دیا، کتاب نازل کر دیا، علماء کو پیدا کر دیا، ڈرانے والا بھیج دیا، رمضان میں غیر رمضان میں سمجھانے والے آتے رہے، تم نے نہیں مانا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، یہاں رہو، جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، یہاں ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ہمیں ہمیشہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور جنت کا، بلکہ جنت الفردوس کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یاسین یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 36۔ اس سورہ کی کوئی فضیلت ہے؟ کوئی فضیلت ہے اس سورہ کی؟ لیکن لوگ گھروں میں لگا کر کے رکھتے ہیں، دکانوں میں لگا کر کے رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس یہی سورہ ہے، باقی کچھ نہیں۔ سورہ یاسین کی کوئی ایک فضیلت بھی ثابت نہیں، کوئی ایک فضیلت نہیں کہ اس سے بھوک مری کا خاتمہ ہوگا، اس سے فقر و فاقے کا خاتمہ ہوگا، اس سے گھر میں غربت نہیں آئے گی، اس سے برکت آئے گی، یا اس سے کچھ کوئی ایک فضیلت بھی ثابت۔ جتنی فضیلتیں آئی ہیں سب کی سب اکثر تو موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، اور ان میں سے بعض ہیں، کوئی ایک فضیلت بھی ثابت نہیں۔ اب اندازہ لگا لیں اپنے اپنے گھروں کا، دکانوں کا، مکانوں کا، کیوں لگاتے ہیں لوگ؟ مطلب دو فریم بنوا کر کے آیت الکرسی لگا رہے لوگ، سورہ یاسین لگا رہے لوگ، کیوں لگواتے ہیں آپ؟ برکت آئے گی اس سے؟ ابھی اس حوالے سے ایک آیت آئے گی، آگے وہاں تذکرہ کروں گا۔ تو سورہ یاسین کی کوئی فضیلت نہیں۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ انک لمن المرسلین، قرآن کی قسم کھا کر کے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ گواہی دیتا کہ آپ رسولوں میں سے، آپ رسولوں میں سے۔ کیوں اللہ نے گواہی دی؟ کیونکہ مشرکین کہتے تھے ارے یہ رسول نہیں، یہ رسول نہیں ہے۔ تو اللہ نے قسم کھا کر کے کہا کہ آپ جو ہے رسولوں میں سے، پیغمبروں میں سے۔ آگے اللہ نے ایک گاؤں کا، ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، یہ سورہ ایسی ہے کہ اس سورہ میں تینوں چیزیں ہیں جو قرآن کا پارٹ ہے، قرآن میں جو ٹاپکس ہیں، تین اہم ٹاپکس، توحید، رسالت اور قیامت، یہ تینوں ٹاپکس اس سورہ کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو رسولوں کو ایک گاؤں میں بھیجا، ایک بستی میں، پھر ان دونوں کا سپورٹ کرنے کے لیے ایک اور کو بھیجا، ایک اور رسول کو بھیجا۔ یہ تینوں گئے اس گاؤں میں، اس علاقے میں، اس بستی میں، بلکہ شہر بھی اس کو کہا اللہ نے اسی سورہ میں کہ اس شہر میں گئے تو لوگوں سے کہا انا الیکم مرسلون، کہ لوگوں ہم تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو لوگوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان نظر آتے ہو، تم رسول کیسے ہو؟ اور ہمیں نہیں لگتا کہ اللہ نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل کی ہے، ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو رسولوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بات آپ تک پہنچا دیں۔ تو لوگوں نے کیا کہا انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ کیوں منحوس سمجھ رہے؟ کوئی گناہ کیا تھا، کوئی غلطی کی تھی ان لوگوں نے، رسولوں نے؟ اس لیے کہ رسولوں کے آنے سے کیا ہوتا تھا، کچھ لوگ بات مان لیتے تھے، کچھ لوگ بات نہیں مانتے تھے، تو ایک ہی خاندان میں دو طرح کے لوگ ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ اس رسول کی نحوست ہے۔ جیسے بعض دفعہ گھر میں کوئی خاتون شادی شدہ ہو کر کے، تو پہلے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ شروع ہو گیا تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں لوگ، کہ جب سے یہ آئی ہے تب سے ہمارے گھر میں یہ بیمار ہونا شروع ہو گیا، یہ ہونا شروع ہو گیا، وہ ہونا شروع ہو گیا۔ تو رسولوں کے آنے کے بعد بھی یہی معاملہ ہوتا تھا کہ رسولوں کے آنے کے بعد کوئی مومن اور کوئی کافر ہو جاتا تھا، تو اس لیے رسولوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو رسولوں نے کیا جواب دیا؟ کیا کہا کہ بھائی طائرکم معکم، تو اگر ہمیں منحوس سمجھ رہے ہو نا تو یہ عقیدہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اپنی بات پہنچا دی۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے وہیں اسی شہر میں ایک بندے کو کھڑا کیا، ایک بندہ ایمان لایا تو وہ جا کر کے اپنی قوم کے درمیان اعلان کرتا ہے، کہتا ہے اے میری قوم کے لوگوں، اسے ان لوگوں کی بات کو مان لو، یہ واقعی ہیں، یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ کیسے اس کو پتا ہوا؟ کیونکہ دیکھو یہ اتنی دور سے محنت سے آئے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں، تم سے نہ پیسہ مانگتے ہیں، نہ اجرت مانگتے ہیں، نہ مزدوری مانگتے ہیں، اور دیکھو کہ یہ تو اچھے بھلے لگتے ہیں، ان کی بات مان لو، یہ دھوکہ نہیں دیں گے تم کو۔ اور پھر وہ اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا وہ اعلان کرتا ہے، اور وہ جیسے ہی اعلان کرتا ہے اس کی قوم اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے، اور حملہ کر کے اس کو قتل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی
اسی وقت اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جب یہ جنت میں جاتا ہے تو کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم سمجھ جاتی کہ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے۔ میں ایمان لایا تو میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور اپنی رحمت سے اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل کر دیا۔ پھر اللہ نے اپنی کچھ نشانیاں ذکر کی ہیں۔ زمین اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کا وآیۃ لہم الارض المیتہ، زمین مردہ ہوتی ہے، اللہ اس کو زندہ کرتا ہے۔ کیسے؟ بارش نازل کر کے، بارش نازل ہوتی ہے، کسان دانہ ڈالتا ہے، کسان اپنا کام کرتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ بارش اور دانہ یہ دونوں مل کر کے پھر اس سے پودا نکلتا ہے، پھر اس سے کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، دکھنے میں پہلے کچھ نہیں دکھتا ہے، لیکن تھوڑے ہی دنوں کی محنت کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے فصلیں لہلہانے لگتی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی اللہ نے ذکر کی، رات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اچھا، رات اور دن کا جب سسٹم نہیں تھا، پہلے کیا تھا؟ جی، پہلے اندھیرا تھا، سب کچھ اندھیرا تھا پہلے، لیکن رات اور دن کا سسٹم بن گیا تو کیا آ گئی؟ پھر روشنی آ گئی، پھر روشنی آئی تو رات اور دن کا، اندھیرے اور روشنی کا سسٹم بن گیا۔ اچھا، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ کی زندگی میں اکثر اندھیرا ہی رہے گا، لیکن اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے کہ اندھیرا گرچہ رہے گا لیکن اندھیرے کے جملہ مکمل کریں، اندھیرے کے بعد یا ساتھ، اندھیرے کے ساتھ روشنی ہے، اندھیرے کے بعد نہیں۔ ساتھ اور بعد میں فرق سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ اللہ نے کیا کہا سورہ الم نشرح، ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی نہیں ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا؟ مشکل کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کہتا تو بعد پتہ نہیں کتنا لمبا ہوگا۔ جیسے آپ یہاں پرسوں بہت لمبا ہوتا ہے نا، 10 سال پہلے کی بات پرسوں ہوتی ہے نہیں، تو ایسے بعد جو ہے وہ کتنا بعد نہیں معلوم، لیکن ساتھ معلوم ہے۔ ساتھ ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی، اندھیرے کے ساتھ۔ اسی لیے صبح جب اندھیرا ہوتا ہے نا تو کیا ایک بیک اندھیرا ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، رفتہ اجالا جو ساتھ میں ہوتا ہے نا وہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ بنانے لگتا ہے۔ تو تھوڑا اندھیرا تھوڑا اجالا، پھر اندھیرا تھوڑا کم ہوتا ہے، اجالا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، پھر اجالا تھوڑا زیادہ اور ہوتا ہے، اندھیرا اور اسی طریقے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اندھیرے کے ساتھ اجالا ہے، اندھیرے کے ساتھ روشنی، اندھیرے کے بعد روشنی نہیں ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ پیغام دینے کے لیے کہ گھبراؤ نہیں، مشکل آج ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے آسانی کھڑی ہوئی ہے، اور جب آسانی کا وقت آ جائے گا تو مشکل اپنے آپ اپنی جگہ چھوڑ کر کے چلی جائے۔ یہ سمجھنے والے اللہ کے کلام میں ایک ایک حرف اپنی جگہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ سوچنے والا، غور و فکر کرنے والا تصور کرے، اس کی عقل کام کرنا بند کر دے۔ اللہ الفاظ کتنے صرف وآیۃ لہم اللیل، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات، نسلخ منہ النہار، اللہ فرماتے ہیں ہم رات سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، یعنی دن رہتا ہے اور دن جیسے ہی ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اندھیرا لے کر کے آ جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو لوگ کیا چلے جاتے ہیں؟ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب صبح ہوتی ہے وہ شمس تجری، تو سورج اپنا سرکل دائرہ کمپلیٹ کرتے ہوئے ان کے پاس آ جاتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے اپنے مدار میں، اور مدار میں ایسے چلتا ہے اپنے دائرے میں کہ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کہ سورج کو اس بات کی پرمیشن ہی نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ چاند والے حصے میں چلا جائے یا چاند سورج والے حصے میں چلا جائے۔ یہاں پر اللہ کی قدرت پر غور کرتے ہیں۔ ہم زمین پر ہیں، زمین کیا ہے؟ ایک سیارہ ہے، زمین ایک پوری کائنات میں سے ایک جو ہے دنیا ہے، ایک دنیا ہے زمین۔ زمین کے اچھا اس کے علاوہ آسمان میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ستارے دکھائی دیتے ہیں، یہ ستارے ان میں سے بہت سے ستارے زمین سے کئی گنا بڑے ہیں جو چھوٹے نظر آتے ہیں، اکثر ستارے زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، اور اس زمین کا پورا 100% حصہ، اس میں سے صرف 3 حصہ خشکی ہے، باقی 70% حصہ پانی ہے۔ اس 30% کے حصے میں سے 200 سے زائد ملکوں میں سے ایک ملک، انڈیا کے ایک صوبے، تلنگانہ کے ایک شہر، نظام آباد کے ایک علاقے کی ایک مسجد میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 5 ساڑھے 5 6 فٹ کے ایک انسان،
اور تصور یہ کرتے ہم ہی سب ہیں، تصور یہ کرتے ہم ہی سب۔ اللہ کے نظام قانون کائنات میں غور و فکر کرو، یہ زمین پر ہے نا، یہ 5 ساڑھے 5 6 فٹ کے 1 بیگھہ 2 بیگھہ اور 1 ایکڑ 2 ایکڑ کی زمین لے کر کے اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہو؟ تمہارے جیسی کتنی مخلوق یہاں کہکشاؤں میں خلاؤں میں یہاں جو ہے سیر کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کو ختم کر دے کوئی فکر نہیں ہے اس کو۔ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، عقل دے دی، صلاحیت دے دیا، اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر باقی رکھو، اس لیے کہ یہ کائنات ختم ہو جائے گی، یہ سورج اور چاند لپیٹ لیے جائیں گے، ان کی روشنیاں کھینچ لی جائیں گی، یہ ستارے بکھر جائیں گے، یہ آسمان اور زمین کو اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں لے کر کے لپیٹ لے گا، اس آسمان کو اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر کے پوری کائنات کا سسٹم اور نظام جب اللہ چاہے گا درہم برہم ہو کر کے رہ جائے گا۔ لیکن آج جو دنیا چل رہی ہے، اس دنیا میں جتنے سیارے اور جتنے سیارچے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اور جو کچھ بھی مریخ، نہ جانے کیا کیا ہے جو سائنس کی پوری دنیا کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ اس میں بستے، ان میں سے کسی ایک کو بھی پرمیشن، اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مدار سے ایک ذرہ 1 انچ بھی اپنے مدار سے آگے بڑھ جائے۔ لیکن انسان ہر جگہ رب کے قانون کو توڑ کر کے اپنی زندگی، اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ نشانیاں اسی لیے فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک ذرہ کائنات کی ہر چیز اپنے سرکل میں چل رہی ہے اور چلتے آگے اللہ نے کہا وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سور میں پھونک مارا جائے گا، کائنات ختم، سارے لوگ ختم، قیامت آئے گی۔ قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ حساب و کتاب قائم کیا جائے گا، کیونکہ ترازو قائم کیا جائے گا، اور قیامت یہ قیام سے کھڑا ہونے سے، اسی لیے اس کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت قائم ہوگی، اللہ فرماتے سور میں پھونک مارا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سارے لوگ قبروں سے بھاگ کر کے اپنے رب کی طرف جائیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، کہیں گے ہے افسوس کس نے ہم کو ہماری جگہ سے اٹھا دیا، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آواز آئے گی هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ، یہی وہ وعدہ ہے جس کا رحمان نے تم سے کیا تھا، وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور رسولوں نے جس وعدے کو سچ کر دکھایا۔ پھر آواز آئے گی إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک آواز آئے گی، اور اس ایک آواز کو سن کر کے تمام لوگ میدان محشر میں اللہ کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ پھر وہاں پہنچیں گے، ایک اور آواز آئے گی فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ریلیکس رہو، آرام سے رہو، تمہیں صرف تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جنتی کوئی ہوگا اور کوئی جہنمی ہوگا، یہ دونوں تذکرے اللہ نے کر دیے۔ پھر سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ بندہ تھا زندگی بھر گناہ کیا، لیکن شرک نہیں کیا تھا، گناہ کیا تھا۔ میں یہ واقعہ سنا کر کے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گناہ کرو، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں گناہ کرو اللہ معاف کرنے والا ہے، بخش دے گا۔ جہنم کے ایک لمحے کا عذاب برداشت کر سکتے ہو؟ یہ بندہ اس واقعہ سنے، ہمارے لوگ بڑی جسارت کے ساتھ ارے توحید ہے نا چلے جائیں گے جنت میں۔ کتنے توحید والوں کو اللہ پہلے جہنم میں داخل کرے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر اس کے بعد توحید کی برکت سے یہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اللہ نے واقعہ ذکر کیا، بندہ تھا بڑے گناہ کیے سے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، بڑے گناہ کیے، شرک نہیں کیا تھا، لیکن آخری وقت میں اس کو غلطی کا احساس ہو گیا، تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچوں جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور مجھے جلا کر کے میری آگ کو ہوا میں اڑا دینا، سمندر میں پھینک دینا۔ کیا ہوگا اس سے؟ اٹھایا نہیں جائے گا مجھے، جب راکھ ہو جاؤں نا تو کون اٹھانے والا؟ تو مر گیا یہ، اس کے بچوں نے جلا دیا، راکھ پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا راکھ کو جمع ہو، راکھ جمع ہو، اللہ نے دوبارہ اس کو پیدا کیا، اور پھر اچھا یہ جو لگتا ہے ذہن میں کہاں ہوا ہوگا، نبی نے بتا دیا ایمان رکھو۔ کیسے ہے؟ اللہ والے، کیسے ہے؟ اللہ والے،
ہمارے چھوٹے سے بھیجے میں نا ساری چیزیں نہیں آ سکتی. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. کچھ باتیں صرف مانی جاتی ہیں, بولا نہیں جاتا. کچھ باتیں صرف مانی جاتی ہیں, یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ ارے یہ مال اتنے میں دے دو, اتنے میں خریدا, اتنے میں بیچا جاتا ہے. یہ اللہ کی بات ہے, یہ رسول کی بات ہے. ان باتوں کو مانا جاتا ہے, اس میں اعتراض نہیں کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندگی دی. صرف ایک سوال کیا, میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا, اللہ تیرے ڈر سے, اللہ تیرا خوف آ گیا تھا کہ زندگی پر گناہ کیا میں نے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اے اللہ تو مجھے دوبارہ جو ہے اس طریقے سے اٹھائے گا, مجھے جہنم میں ڈال دے گا, پکڑ کرے گا, تو اے اللہ تعالیٰ میں کیسے جواب دوں گا, میں کیسے یہ عذاب کو برداشت کر سکوں گا. اس کی یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر کے جنت میں ڈال دیا. کہ ہمارے اندر عذاب کا یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے ہمارے اندر کہ کبھی ہم عذاب کے ڈر سے, خوف سے ہم نے کسی گناہ کو چھوڑ دیا. کوئی گناہ کا کام کر رہے تھے, جیسے ہی خیال ہے چھوڑے, نہیں, ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام کرتے ہوئے میرا انتقال ہو جائے تو اللہ کے پاس کیا چہرہ لے کر کے جاؤں. گناہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دے, یہ بہت بڑی جو ہے حقیقت ہے. اس سے اللہ کی محبت آپ کو ملتی ہے. اس کے بعد سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے. سورہ صافات کی ابتدا میں پھر اللہ تعالیٰ نے, جیسے کہ اصول چلتا ہے ہر سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ تقریباً اپنی تخلیقات کا تذکرہ کرتا ہے. پھر آگے اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا, پھر جنتیوں کا تذکرہ کیا, پھر ایک جنتی کا ذکر کیا جس کے حوالے سے بنی اسرائیل میں اسرائیلی روایات میں ایک واقعہ موجود ہے. وہ واقعہ میں سناتا ہوں کیونکہ واقعہ سنا کر کے مطلب ایسی بات نہیں, بس آپ کو میسج دے گا. دو ساتھی تھے, ایک ساتھی ایمان والا تھا اور ایک ساتھی جو ہے دنیا پرست تھا. دونوں پارٹنر تھے تو کاروبار کرتے تھے. لیکن جو دیندار انسان تھا یہ اللہ کی عبادت میں بھی لگا رہتا تھا, تو دنیا پہ اتنا زیادہ دھیان نہیں دے پاتا تھا. تو دنیا پرست جو تھا بندہ, اس کا پارٹنر, اس نے کہا بھائی دیکھ تو یہاں آتا نہیں ہے, کاروبار میں رہتا نہیں ہے, ایسے کیسے چلے گا, ایک کام کر الگ ہو جاتے ہیں. کہا ٹھیک الگ کر لو. تو الگ کر لیا. تو 8,000 دینار الگ کرنے کے بعد حصے میں آیا تو 4,000 دونوں نے لے لیا. 4,000 دونوں نے لے لیا. اب جو دنیا پرست تھا وہ گیا 1,000 کی اس نے زمین لے لی, پھر دوسرے 1,000 کا اس نے گھر بنوا لیا, پھر تیسرے 1,000 سے اس نے نکاح وغیرہ اور دیگر کام کر لیے, اور چوتھے 1,000 سے اور کوئی دنیا کا کام کر لیا. لیکن جو دیندار بندہ تھا اس نے سوچا کہ ایسا کیا کروں کہ یہ مال میرے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدے مند ہو جائے. تو وہ گیا اور اس نے 1,000 کی زمین لے لی, اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. 1,000 کا گھر لیا, کسی غریب کو دے دیا. 1,000 سے کسی اور کی مدد کر دی. پھر چوتھے 1,000 سے کوئی اور جو ہے دین کا کوئی اور جو ہے خرچ کرنے والا کام کر دیا. سب اللہ کے راستے میں لگا دیا. تو اب یہ جو ہے جسے اللہ کی محبت کی خاطر لگایا تھا, تو یہ دونوں بندے کا انتقال ہوا. تو جو کافر تھا ظاہر سی بات ہے وہ جہنم میں گیا, اور دوسرا والا وہ جنت میں گیا. تو اسی دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا قال قائل منهم انی کان لی قرین. جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک بندہ کہے گا, یہی جو دیندار تھا کہے گا میرا ایک دوست تھا دنیا میں جو مجھ سے کہتا تھا ارے تو بھی نیک ہے. آج بھی دوست لوگ ہوتے ہیں ارے تو کب سے ملا بن گیا ہے. ہاں ہمارے ممبئی میں جملہ ہوتا ہے ارے اتنا بھی, ارے داڑھی رکھ لیا, کیا بات ہے. لوگ چڑھاتے ہیں, یہ بیوقوفی ہے. تو وہ کہے گا کہ میرا دوست دنیا میں تھا, مجھ سے کہتا ارے تو بھی اس بات کو مانتا کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالے گا, خواہش رکھے کیا تو اپنے اس ساتھی کو جہنم میں دیکھنا چاہتا, کہے گا ضرور دیکھنا چاہتا. فطلع, تو یہ جنتی جہنم میں جھانکے گا. فرآہ فی سواء الجحیم, تو جہنم کے بیچوں بیچ میں اس کو پائے گا. تو مخاطب کرے گا, کہے گا میرے دوست تاللہ ان کدت لتردین, اللہ کی قسم اگر میں نے تیری بات مانی ہوتی تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو آج میں بھی جہنم میں ہوتا. افما نحن بمیتین, کیا ہم کو موت نہیں آئی؟ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین, پہلے بھی موت آئی تھی, دوبارہ اٹھایا گیا. تو انکار کرتا تھا دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا, لے اس انکار کرنے کا مزہ آج تجھے مل رہا ہے. اس کی وجہ سے تجھے جہنم میں ڈالا گیا اور مجھے جنت میں ڈالا گیا. پھر اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ کیا. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ نے ذکر کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد نہیں دی تھی, لیکن مانگتے رہے. کیا دعا کرتے رہے؟ ربی
حبلی من الصالحین، یہی دعا کرنی چاہیے، اور زکریا علیہ السلام کی دعا ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، انہوں نے دعا مانگی 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 مانگی، اللہ نے ایک لمبی مدت کے بعد کہا فبشرناہ، ہم نے ان کو خوشخبری دے دی ایک اچھے اور پیارے بچے کی۔ اچھا، ایک آیت میں رب حبلی من الصالحین، اس کے فوراً بعد والی آیت میں فبشرناہ بغلام علیم، تو ایسا لگ رہا ہے ادھر دعا مانگی ادھر قبول ہو گئی۔ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ کئی لمبی مدت کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل دے دیا۔ بڑے ہوئے اسماعیل، دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ فلما بلغ معہ السعی، معہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، ابراہیم کے ساتھ۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ باپ کو اپنی اولاد اپنے ساتھ رکھنی چاہیے۔ باپ کو اس لیے کہ خاص طور سے بیٹوں کی تربیت میں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ بیٹیوں کو تو مائیں سنبھال لیتی، ان کے اپنے مسائل، ان کی دیگر چیزیں، لیکن ایک بار بچہ جب بڑا ہونے لگا تو بچے کے مسائل کیا ہیں وہ باپ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے، باپ سمجھائے گا۔ باپ صرف فلما بلغ معہ، جب ابراہیم کے ساتھ یہ بچہ دوڑنے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم کو خواب آیا، ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، میں نے دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ آپ اپنے بچے کی تربیت جب کریں گے نا صحیح طریقے سے، تب آپ جب اس سے کوئی بات کہیں گے تو یہ نہیں کہے گا کہ پاپا آپ کو جو کرنا ہے کرو، میں تو آپ کے ساتھ نہیں آ رہا ہوں۔ تب بیٹا، اگر آپ نے بیٹے کی تربیت صحیح طریقے سے کی ہے، تب بیٹا کہے گا ابو جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کریے، میرا معاملہ جہاں تک ہے میں آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ اللہ نے ذکر کیا۔ باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔ پیشانی کے بل کیوں لٹایا؟ دو چیز، تاکہ باپ اور بیٹے کی نظریں نہ ملے، کہ ایسا نہ ہو باپ بیٹے کی محبت میں آ کر کے چھری پھیرنا جو ہے اس سے چھری پھیرنے سے باز آ گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ پیشانی زمین پر رکھنا یہ سجدے کی علامت ہے، اور سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، اس لیے یہ عمل اختیار کیا۔ اچھا، ابراہیم نے جیسے ذبح کرنے کا ارادہ کیا، آسمان سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم نہیں ذبح نہیں کرنا ہے، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ خواب سچا ہوا؟ خواب میں تو دیکھا ذبح کر رہا ہوں، یہاں تو ذبح ہی نہیں کیا، تو خواب سچ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ امتحان تھا، اور محبوب جب اپنے محبوب کا امتحان لیتا ہے تو اس کو اس میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا دل چیک کرنا چاہتا ہے۔ قد صدق، یہی اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ آپ کا مال نہیں چاہتا ہے، آپ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یہ نیت اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، آپ کا عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں قائم۔ ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم پیسہ نہ دیکھیں اور دیگر چیزیں نہ دیکھیں کہ ارے یہ تو شیطان ڈالتا دماغ میں، ارے 5000 دو گے تمہارے پاس کیا بچے گا، غریب ہو جاؤ گے، اتنا دو گے، اتنا مسجد میں دے رہے ہو، تمہاری جیب میں کمی ہو جائے گی، تمہارے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ہے، 5000 دے دو گے 95,000 رہ جائے گا، کمی ہو جائے گی تمہارے دل۔ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن یہی شیطان مردود جب آپ کوئی غلط کام کرے نا تب دل میں نہیں ڈالتا ہے کہ ارے غریب ہو جاؤ، ارے خرچ کرو، مزہ ہے، ٹیسٹ ہے، ارے لوگ شادی بیاہ میں کیا کرتے ہیں، قرضہ لے کر کے لوگ شادیاں کر رہے ہیں، قرضہ لے کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، تب شیطان نہیں آتا دماغ میں ڈالنے کے لیے۔ تو اللہ دراصل آپ کا مال نہیں چاہتا، آپ کا دل چیک کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے۔ سورہ صافات ختم ہوتی ہے، سورہ صاد کا آغاز۔ کئی باتیں اللہ نے ذکر کی اپنی صفات، اپنی خوبیوں کے تعلق۔ سورہ صاد میں 2 اہم باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ سورہ صاد کی ابتدا میں اللہ نے مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے کیا کہا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ہم سارے معبودوں کو ایک بنا لیں، ان ھذا لشیء، یہ تو ہمیں ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے، اور ہم کہاں لات، منات، عزا، ہبل اور نہ جانے کون کو 360 بت تو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اتنے معبودوں کے بعد سارے معبودوں کو ایک کرنے کے لیے کہتے ہیں ان ھذا لشیء، بڑی عجیب و غریب بات یہ کر رہا، اور یہ ایسی بات ہے ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، کہیں ہم نے سنا ہی نہیں، اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا تھا، اور یہ بندہ ہمارے ہی میں سے آ کر کے ہم کو کہتا ہے ایک رب کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خود اپنی نسلیں اگر دیکھ لیں پیچھے پلٹ کر کے کہ کیسے ہم نے عاد و ثمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ اور قوم شعیب وغیرہ کو
ہلاک کیا تو ان کو پتہ چل جائے کہ جھوٹ پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اللہ یہاں پھر کر رہے ہیں اور ان کے بیٹے سلیمان کا تذکرہ کر رہے ہیں، دونوں باپ اور بیٹے کا تذکرہ کریں گے۔ داؤد علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات اللہ نے ذکر کی ہے اور اس کے ذریعے ایک پیغام میں آپ کو دوں گا۔ داؤد علیہ السلام کا کمرہ تھا، عبادت کرتے تھے وہاں پر، اور باہر دروازے پر پہرے دار کھڑے رہتے تھے کہ تاکہ کوئی بھی اندر داخل نہ ہو جائے، اجازت لے پھر جائے۔ تو جو کمرہ تھا نا اس میں روشن دان تھا، کھڑکی تھی، کھڑکی آپ کہیں کہ وہاں سے دو بھائی جو ہے کود کر کے اندر آئے، دروازے سے آنے کے بجائے اس روشن دان سے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جب آئے اور کودے، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، وہ دونوں وہاں سے کود کر کے آئے داؤد علیہ السلام محراب کے پاس بیٹھے، إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاؤُدَ فَفَزِعَ مِنْهُ۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، کوئی دروازے سے آنے کے بجائے کھڑکی سے کود کر آئے تو ڈر لگے گا۔ داؤد علیہ السلام انسان تھے، ڈر گئے، تو لوگوں نے کہا لا تخف، ڈریے مت، ڈریے مت، ففزعوا منه قالوا لا تخف، ڈریے مت، ہم آپ کے پاس ایک مقدمہ، ایک فیصلہ، ایک جو ہے مسئلہ لے کر کے آئے ہیں۔ کہا کیا مسئلہ؟ تو ایک بندے نے مسئلہ بتایا، فرمایا دیکھیے یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحد، اس کے پاس 99 دمبے ہیں، 99 اس کے پاس دمبے، جانور بکری جو بھی آپ کہہ لیں، 99 اس کے پاس ہے، میرے پاس صرف ایک ہے، اور یہ میرا بھائی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی والی ایک بکری مجھے دے دو تاکہ میں اور مالدار ہو جاؤں، تاکہ میں اور مالدار ہو جاؤں۔ یہ مجھ سے، اس کے پاس 99 ہے اور یہ 99 پا کر کے خوش نہیں ہے، میرے پاس ایک ہے وہ بھی مانگ رہا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس 99 بکرے یا دمبے والے انسان کی بات کو سننے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا۔ ہاں لقد ظلمک بسؤال نعجتک، دوسرے والے کی بات کو سنا ہی نہیں کہ وہ دراصل کیوں چاہتا ہے کہ ایک دمبا بھی اس کو مل جائے، اس کی بات کو سنا نہیں، فیصلہ پہلے سنا دیا کہ دیکھو یہ سوال کرنا یہ ظلم ہے، اور اکثر پارٹنر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پارٹنرشپ میں کام کرے 2-4-10 سال چلتا ہے، اور اکثر پارٹنر جو ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ ہاں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں کہ پارٹنرشپ میں پوری زندگی کام چلا لیتے ہیں، وہ ایمان والے عمل صالح، لیکن اکثر پارٹنر جو ہے وہ دھوکے باز ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ تو کہا کہ دراصل تمہارا بھائی جو ہے تمہاری بکری مانگ رہا ہے، یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے، یہ تمہیں نہیں دینی چاہیے اس کو۔ اچھا جب یہ دونوں چلے گئے، دوسرے والے کی بات کو نہیں سنا، تو داؤد علیہ السلام کو لگا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے، مجھے دوسرے والے کی بات کو بھی سن لینا چاہیے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے دوسرے والے کی بات کو سنا ہی۔ فغفرنا له ذلك، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے کہ کبھی بھی آپ کے پاس کوئی مسئلہ آئے، آپ کے بچوں کے حوالے سے، آپ کی دکان کے حوالے سے، آپ کی بیوی کے حوالے سے، آپ کے شوہر کے حوالے سے، کسی کے بھی حوالے سے، چاہے خاندانی مسئلہ ہو، سماجی مسئلہ ہو، شادی شدہ زندگی کا مسئلہ ہو، تجارت، جو بھی مسائل ہیں، اگر اس میں 2 پارٹی ہے تو صرف ایک پارٹی کی بات کو سن کر کے فوراً فیصلہ نہ کریں، فوراً فیصلہ نہ کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت صحابہ کو کی تھی، کہا تھا علی رضی اللہ عنہ کو، علی کبھی بھی ایک آدمی کی بات کو سن کر کے فیصلہ نہیں کرنا، ورنہ ظلم کر جاؤ گے دوسرے کے اوپر۔ اسی غلطی کا احساس داؤد علیہ السلام کو ہوا اور پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ آخری بات سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے، بہت بڑے بادشاہ تھے آپ جانتے ہیں، اور جناتوں پر، پرندوں پر ان کی حکومت تھی۔ ایک دن، اور اس واقعے سے بھی ایک پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو آزمایا۔ کیسے آزمایا ان کو ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک رات سلیمان علیہ السلام نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ آج میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے ہم بستری کروں گا۔ کتنی بیویاں تھیں ان کو؟ ایک روایت میں 70، ایک روایت میں 99، اتنی بیویاں۔ کہا ایک رات میں جاؤں گا اور سب سے اپنی خواہش کو پوری کروں گا اور سب سے مجاہد لڑکے پیدا ہوں گے۔ انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ اچھا ہوتا بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں معراج کر گئے، واپس بھی آ گئے، تو کوئی بڑی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک نبی اللہ ان کے وقت میں برکت دے دے اور وہ جائیں ایک رات میں ہی ساری بیویوں سے اپنی خواہش کو پوری کریں۔ اور طاقت کے بھی حساب سے کوئی مسئلہ نہیں، نبیوں کو سب سے زیادہ طاقت ہوا کرتی تھی، تو اعتراض کا کوئی پہلو نہیں۔
بہرحال وہ ساری بیویوں کے پاس گئے اور ساری بیویوں میں سے کوئی بھی بیوی حمل سے نہیں ہوئی سوائے ایک کے، اور وہ ایک بھی اس نے جو بچہ پیدا کیا وہ ناکارہ بچہ تھا، وہ کام کے لائق نہیں تھا کہ میدان جنگ میں جائے اور لڑائی کرے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، فرمایا سلیمان کو ہم نے آزمایا اور ہم نے ان کے پاس ان کی کرسی پر ایک جسم تو رکھ دیا، ایک لڑکا تو ہوا، لیکن یہ لڑکا قابل عمل نہیں تھا کہ وہ میدان جنگ میں جا کر کے لڑائی کرے۔ ثم اناب، پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی اور کہا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وہب لی، اور مجھے ملکن ایسی بادشاہت دے، لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، انک انت الوہاب، بے شک تو دینے والا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ آپ کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کریں۔ کیا غلط کام کا ارادہ کریں گے تب بھی انشاءاللہ کہیں گے؟ ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں، ارے وہ موویز بھیج تو انشاءاللہ۔ ہاں لوگ بولتے ہیں بھائی کوئی بھی غلط کام کر، ٹھیک ہے ملتے ہیں شام میں، پلان کیا ہوتا ہے کچھ غلط کریں گے شام میں ملتے ہیں انشاءاللہ، مل کر کے کیا کریں گے وہ بتاتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہاں والا بھی جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ یہاں بھی جانتا ہے۔ تو اچھے کام کا جب بھی ارادہ کریں انشاءاللہ کریں، برے کام کا ارادہ ہی نہ کریں، لیکن انسان ہے دل میں خیالات آ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس میں عمل نہ ہو، لیکن انشاءاللہ جب بھی کسی اچھے کام کا ارادہ کریں کہیے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انہوں نے انشاءاللہ کہا ہوتا تو اللہ ہر عورت سے ایک مجاہد لڑکا ان کو دیتا اور یہ سارے کے سارے جاتے میدان جہاد میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے، دشمنوں سے لڑائی کرتے، لیکن صرف انشاءاللہ نہ کہنے کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ اپنا سب کچھ کر لیا، اپنی طرف سے جو کوشش ہو سکتی تھی کر لیا، بیویوں سے ملاقات کر لی، سب کر لیا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو اتنا بڑا نقصان۔ آپ اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں، لیکن میرا تو کئی ایک تجربہ ہے کہ انشاءاللہ نہیں کہا تو کام نہیں ہوا، فلاں جگہ جاؤں گا شام میں، انشاءاللہ نہیں کہا تو نہیں جا سکا۔ تجربہ آپ اپنی زندگی دیکھیں، تجربات سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، تجربے سے انسان بہتر بنتا ہے، تجربہ لیا کریں، غلطی سے سبق سیکھا کریں، ایک بار غلطی ہو گئی تو دوبارہ انشاءاللہ کہنے میں کسی بھی طریقے سے پیچھے نہ ہٹے، اور اگر بھول جائیں تو جب یاد آ جائے تب انشاءاللہ کہہ لیں، اللہ کی برکت ہوگی آپ کے ساتھ اور اللہ آپ کے اس کام کو آسان کر دے گا۔ یہاں پر سورہ صاد مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کل جو ہے سورۃ الزمر یعنی پارہ نمبر 23 کا آخری حصہ اور 24واں پارہ انشاءاللہ ہم چند ایک باتیں اس کے حوالے سے وہاں کریں گے۔ اب یہاں سے آگے کی رات جو ہے وہ آپ کی ہے، عبادت کریں، اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، جیسے بھی ممکن ہو اپنے لیے دوسروں کے لیے خیر مانگیں، مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اور جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے ان کو نہ بھولیں، ان کو نہ بھولیں، ان کا آپ کی زندگی پر حق ہے، ان کے لیے بطور خاص دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس طرح کی جو راتیں ہیں یا اس طرح کے جو مبارک ایام ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے، قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کی باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔